بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 205۔ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ وَإِذَا اور جب تولا وہ منہ موڑتا ہے، سعیٰ وہ کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسدا تاکہ وہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلکا اور وہ ہلاک کرے، الحرثا کھیتی، والنسل اور نسل کو، واللہ اور اللہ، لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، الفساد فساد کو۔ اب دیکھیں بات انہی کی ہو رہی ہے۔ ترجمہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھ دیتی ہوں۔ اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ بات اسی شخص کی ہو رہی ہے کہ جو جھگڑالو ہے اور لوگوں کے سامنے اچھا بنتا ہے۔ جب اپنا کیس جیت کر واپس جاتا ہے کہ میں تو ایک اچھا انسان ہوں، اور لوگوں کو بھی یقین دلا دیتا ہے اپنی تقریروں سے، اپنی باتوں سے، تو پھر کیا کرتا ہے ایسا انسان؟ جب لوٹ کر جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے فساد پھیلاتا ہے اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تو بات ہو رہی ہے اسی شخص کی، مطلب ایسے تمام لوگوں کی۔ فرمایا کہ اس قسم کے بدبخت جب مسلمانوں سے الگ ہوتے ہیں، یعنی اپنے مقصد میں جب جیت جاتے ہیں، تو ملک میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ ہنگامہ آرائی ان کا کام ہوتا ہے۔ پھر جب ان کو ملکی کاموں میں دسترس بھی حاصل ہو جاتی ہے، مطلب یہ کہ جب سیاستدان سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو پہلے تقریریں کرتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے جذبے، اپنے ولولے سے ان کو آگاہ کرتے ہیں، اپنے نیک مقاصد بتاتے ہیں۔ اور جب لوگ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، پھر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں، حکومت میں آ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر طرح طرح کے گل کھلاتے ہیں، پھر اپنی مرضی کے گل کھلاتے ہیں۔ ہنگامہ آرائی تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یہ ایسی چاشنی لگاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ اچھا بھلا ماحول جو ہے وہ تقدر کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ ایسی چالیں چلتے ہیں کہ قوم مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس سے ان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ بھئی ایسی حالت پیدا ہوگی تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے، پھر ان کو آگ بھڑکانا آتی ہے، تو یہ ٹھنڈا کرنے کے گر بھی جانتے ہیں۔ جو کچھ ان کو جلانا تھا جلوا لیا، اور پھر جو بھی کچھ ان کو اس سے حاصل کرنا تھا کر لیا۔ جب ان کا مطلب مل گیا تو دوبارہ حالات کو بدلنے میں ان کو زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اللہ اکبر۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی اس آیت میں کہتے ہیں کہ ایسے انسان، جب اللہ نے آیت میں ظاہر کر دیا کہ ایسے انسان اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کو پہچان لو کہ جو منافق لوگ ہیں ان کی نشانی بھی بتا دی ہے کہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانت ان کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتے ہیں۔ تو ان کی نشانی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اور اپنے نبی کے ذریعے بھی بتا دی، اور پھر بتا بھی دیا کہ اے لوگوں دیکھو، جب تم ان پر اعتماد کرو گے، جب ان پر تم بھروسہ کرو گے ایسے لوگوں پر، تو وہ فسادی ہیں، وہ تمہاری کھیتیاں تباہ کر دیں گے۔ کھیتیوں سے مراد یہ ہے کہ تمہاری تمہاری معیشت کو تباہ کر دیں گے، اور تمہاری نسل بھی اس کو بھگتے گی۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے واللہ لا یحب الفساد، وہ فساد
کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اگر انہیں اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں سزا ضرور ملتی ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈیل دی جاتی ہے. اللہ اکبر. بس اللہ تعالی ہمیں آیت کو پڑھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.